ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اس نے رجب، شعبان، رمضان اور ذی الحج کو اشہر حرم فرمایا۔ اشہر جمع ہے شہر کی، شہر کہتے ہیں مہینے کو۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی عرب ان کا احترام کرتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، قتل و قتال نہیں کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک خاص طریقے سے ڈنڈی مارتے تھے۔ اگر جنگ بہت ضروری ہو جاتی تھی تو کہتے تھے جی اس دفعہ فلاں مہینہ 10 دن لیٹ ہو گیا ہے، یہ والا 40 کا ہو گیا، تو گنتی ونتی ہلا دی تھی انہوں نے ساری۔ لیکن جب مان جاتے تھے کہ یہ رجب یا شعبان یا رمضان یا ذی الحج ہے تو پھر اس میں قتل و قتال، جنگ و جدال نہیں کرتے تھے۔ اسلام نے اس حرمت کو برقرار رکھا، اور وہ یوں ہے کہ اقدامی جہاد نہیں ہوگا، اس کی جگہ جہاد بالنفس اور جہاد شیطان کے ساتھ ہوگا۔ ان 4 مہینوں میں حرمت والوں میں عبادت زیادہ کی جائے، نفس اور شیطان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ رجب اور شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اس کثرت اور تواتر سے آپ کو روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں انسانوں کے اعمال اللہ سبحانہ و تقدس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ اور یہی بات وہاں بھی ہے جہاں پیر اور جمعرات کا آپ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرا عمل اوپر پہنچے تو میں روزے سے ہوں۔ اور 4تھا مہینہ جو ہے وہ ذی الحج والا، اس میں تو آپ دیکھیے جو 9 روزے ہیں ذی الحجہ کے، اس میں تو یہ کہا گیا کہ ایک ایک دن کے روزے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ اور 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے روزے پر کہا گیا کہ 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا اس کے گناہوں کی تلافی کر دے گا۔ تو یہ جو اشہر حرم ہے، اس میں بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اقدامی جہاد سے روکا گیا، دفاعی سے نہیں روکا گیا۔ اگر کوئی دوسرا حملہ کرے تو اپنا دفاع کر سکتے ہیں، لیکن اقدامی جہاد آپ نہ کریں آگے بڑھ کر، اس کے بجائے جہاد بالنفس اور شیطان کے ساتھ جہاد شروع کر دیں۔ اور شیطان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے نفس کو قابو کریں، اور نفس کو قابو کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بھوکا ماریں اسے، اس کی خواہشات کو بھی پورا نہ کریں، اور جسمانی غذا بھی کم کر دیں۔ جب معدہ خالی ہوگا، جسم کمزور اور ضعیف اور ناتواں ہوگا، بھوک لگی ہوگی، تو پھر سوجھے گا نہیں ہرا ہرا۔ انسان کا جب پیٹ بھرتا ہے تو پھر اسے شرمگاہ کی خواہشات یاد آتی ہیں، اور شرمگاہ کی خواہشات جیسے ہی پوری کرتا ہے اسے پیٹ کی بھوک لگتی ہے۔ تو وہ نفس کو اس کی خواہشات کے راستے پر نہ چلائے، اسے کمزور کر دے۔ یہ کرے ان مہینوں میں، اور پھر اس کے بعد ذی الحج میں حج جیسی عبادت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں بھی کثرت سے روزے رکھتے تھے اور شعبان میں بھی کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ویسے بھی آپ کا معمول تھا ہر اور پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ ہر مہینے میں ایام بیض 13، 14، 15 جو چاند کی تاریخیں ہیں اس میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور جو روایات آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، نکلی تو آپ بقیع میں تھے، فرمایا سایہ حرکت کر رہا تھا، تو اندازہ ہوا گھر والی تھی کہ آقا ہیں، قریب گئیں تو آپ کو نماز میں مشغول پایا۔ اور پھر آپ نے جب سلام کے بعد امی عائشہ کو دیکھا تو آپ نے کہا تمہیں کیا لگا کہ اللہ کے رسول تمہارے حق میں کوئی کوتاہی کریں گے؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ بات نہیں، بس آپ نہیں تھے تو میں آپ کو دیکھنے نکل آئی۔ تو آپ نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے، تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ تو امی جان نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نصف شعبان کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کی میں مغفرت کر دوں، بخشش چاہنے والا جس کی بخشش کر دوں، مستغفرن فاستغفر ہو، مسترحمن فرحم ہو، کوئی رحم کا چاہنے والا طلبگار جس پر میں رحم کر دوں۔ تو یہ تو تہجد کے وقت
ہر رات ہوتا ہے، لیکن اس رات میں پوری رات ہوتا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے جس میں فرمایا کہ قبیلہ بنو بکر کی بکریوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کو جہنم سے بری کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. پچھلوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور کون پیدا ہوگا، کس کی موت آئے گی، رزق، یہ فیصلے ڈپارٹمنٹل بیسس پر فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. وہ جو سورہ دخان میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اور کہا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، تو جس رات میں نازل ہوا ہے وہ رات ہے جس میں یہ معاملات متفرق کر کے الگ الگ کیے جاتے ہیں یا فیصلے کیے جاتے ہیں. تو یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں اترا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. اور رات بتلا دی سورۃ القدر میں 30ویں پارے میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر میں اسے اتارا گیا. تو رمضان کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن کریم اترا ہے، اور اس میں معاملات کے فیصلے. تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی لوح محفوظ میں ہے، وہ محفوظ ہے. لیلۃ القدر میں اسے منگوا لیا جاتا ہے، اور پھر شب برات میں ڈپارٹمنٹل بیسس پر ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو اس کام پر مامور ہیں. زندگی اور موت کا فیصلہ ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اعمال اٹھائے جا رہے ہیں. اعمال کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. زندگی اور موت، یہ سارا کا سارا جو طریق ہے، سلسلہ ہے، تسلسل ہے، یہ کس لیے ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت کو مقدم کیا تاکہ ذہن میں رہے کہ زندگی کے ساتھ موت چپکی ہوئی ہے. یہ زندگی موت کی امانت ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت موت آ دبوچے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. بچے گا کوئی نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگی. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوگی. اس کا دھیان رہے، اچھے اعمال کرے. تو نصف شعبان کی جو رات ہے، اس میں بخشش کے بھی فیصلے ہیں، مغفرت کے بھی فیصلے ہیں، رحم کی بھی طلب پوری ہو رہی ہے. قبیلہ بنو بکر کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق مغفرت بھی ہو رہی ہے. اور کہا گیا کہ یہ خاص رات ہے. یعنی اتدرین ای لیلۃ ھذا، کیا تمہیں معلوم ہے، جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے. عید الفطر، عید الاضحیٰ کی رات، شب جمعہ، جمعے کی رات، اور یہ نصف شعبان کی رات، اور فرمایا رجب کی پہلی رات. عطا بن یسار تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کی 9 راتیں، اور عیدین، شب جمعہ اور نصف شعبان کی رات، فرمایا ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. خالد ابن رجب الحنبلی، حنبلی عالم دین ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد یہ بابرکت ترین رات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین آیا ہے، آپ کی احادیث مبارکہ صحابہ کو آئی ہیں، صحابہ کا عمل بتلائے گا، تابعین کا عمل بتلائے گا. لیکن صحابہ کے عمل سے مشکل اس لیے ہوگا کہ ان کے ہاں صرف ایک رات نہیں تھی جو عبادت کی تھی، ان کے ہاں تو ہر رات زندہ تھی، شب زندہ دار تھے وہ. تابعین کے اقوال سے اس سے آگے کے اقوال سے زیادہ پتہ چلے گا، کیونکہ ان کی تربیت صحابہ نے کی ہے. حضور نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر جو اس سے ملا ہوا، پھر جو اس سے ملا ہوا. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تعامل امت یہ رہا ہے کہ اس رات میں وہ عبادت کرتے تھے. یہ عبادت نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، استحباب کے درجے میں ہے، مستحب ہے، کر لے تو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان گئے تو یار لوگوں نے قبرستان جانا بنا لیا، وہاں میلے ٹھیلے، قوالیاں، گانا باجا، بد نظری، مخلوط اجتماع، قبروں کو پھولوں سے بھر دینا، یہ بدعت لے کر آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو مداومت ہمیشگی ثابت نہیں ہے. پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی چلا جائے گا تو سنت ادا ہو جائے گی. اس رات میں ہمارے یہاں بھی عجب طرفہ تماشا ہے
کہ جو فرض ہے، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو دین کا ستون ہے، جو کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے، جو معراج کا تحفہ ہے، جس کی بار بار تاکید کی گئی، جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا، اس نماز کی طرف توجہ نہیں ہے. نوافل اور مستحبات کی طرف گھنٹوں کی ابحاث ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منسوب ہے کہ علامات قیامت میں ایک یہ بھی بتلایا کہ فروعات سے بحث کریں گے لوگ، اصول سے فرار ہوگا. لوگ بڑی فکر سے میسج کر کے پوچھتے جناب وہ حضرت موسیٰ کے والد کا نام کیا تھا؟ ارے میاں یہ بتاؤ نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ یہ معلوم ہے کسی کو؟ دوسری روایت سیدنا صدیق اکبر سے ہے، تیسری سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے. ان روایات کے اسناد میں ضعف ہے، لیکن یہ اتنی زیادہ ہے اس مضمون کی روایات کہ جب وہ ساری جمع ہوتی ہیں تو فضائل کے باب میں ضعف قابل قبول ہوتا ہے. اور ضعف ایک روایت میں ہو سکتا ہے لیکن تعدد طرق کی وجہ سے اس کا جو مضمون ہے وہ طاقتور ہو جائے گا. تو معلوم ہوا کہ یہ رات، اس میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں. نہ تو ایسی ہے جیسے لوگوں نے بدعات ایجاد کی، اس میں وہ نوافل کے لیے تداعی کر کے صلاۃ التسبیح کی جماعت کراتے، بدعت ہے. نوافل کی جماعت نہیں ہوتی اور تداعی بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. بعض نے حرام، بعض نے مکروہ تحریمی لکھی ہے، جس میں رمضان کا شبینہ بھی شامل ہے. پھر وہ روایت جسے الموضوعات میں عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. الموضوعات وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے ساری جھوٹی اور من گھڑت باتیں ذکر کر دی ہیں جن کو حدیث بنا کر لوگوں کے سامنے الیاذ باللہ پیش کیا جاتا ہے. اس میں وہ روایت ہے جس میں کہا گیا کہ 100 رکعت نماز نفل پڑھیں اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص، تو اسے فلاں 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 چیزیں ملیں گی. اور ایک ہے کہ 12 رکعت اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 30 مرتبہ سورہ اخلاص. اس پر کہا گیا کہ جناب من اس کی موت سے پہلے، بلکہ نہیں، وہاں سے اٹھنے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ اسے دکھا دیا جائے گا. موضوع ہے، جھوٹی ہے، من گھڑت بات ہے، یہ حدیث نہیں ہے. یہ دو چیزیں ہم نے پیدا کر لی. ہمارے بچے پٹاخے پھوڑتے ہیں اور گھروں میں خواتین حلوہ پکاتی ہیں. حلوے کا بھلا اس دن یا اس رات سے کیا تعلق ہے؟ پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ گاؤں دیہاتوں میں پکاتی ہیں. اب جب ہمارے مدرسے میں پورے پتیلے بھر جاتے ہیں حلووں کے تو پتہ لگتا ہے کہ نہیں بھائی، یہ تو پڑھے لکھے محلوں میں بھی ہوتا ہے، کراچی میں بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے شہروں میں ہوتا ہے. خواتین سے کہیے آپ یہ حلوے نہ پکائیں، آپ 10 پارے کی تلاوت کر لیں، یہ حلوے کے قائم مقام ہو جائے گا. بدعت ہے، بدعت. یہ حلوہ بھی اور یہ پٹاخے تو شیطان آتش بلند کرواتا ہے. شیطان آگ سے بنا ہے نا، آسمان کی طرف، وہاں سے رحمت کے فیصلے آنے، یہ یہاں سے آگ جلوا کے بلند کروا رہا ہے. نفس کے خلاف جہاد کے مہینے، شیطان کے خلاف جہاد کے مہینے، جب لمبا سفر درپیش ہوتا ہے تو اس کی مسلسل مشق ہوتی ہے. رمضان کا پورا مہینہ روزے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو پیر جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، ایام 20 کے رکھتے ہیں. ان 2 مہینوں میں تواتر اور تسلسل سے روزے رکھ رہے ہیں. صرف چاند جب ہونے والا ہے اس سے 1-2 دن پہلے روزے چھوڑ دیے تاکہ وقفہ معلوم ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اب رمضان شروع ہونے والا ہے. اور رمضان کا جب روزہ ہو تو پتہ لگے کہ یہ اس سے الگ ہے، ملے ہوئے نہ ہوں. تو ہمیں بھی تو مشق کرنی چاہیے. ہم تو پورا سال نہیں رکھتے. اور علماء لکھتے ہیں سب سے بہتر طریقہ ہے کہ بجائے اس کے کہ صرف 15ویں کو روزہ رکھیں. یہ روزہ ہے لیکن مستحب ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، صرف اور صرف مستحب کے درجے میں ہے، رکھ لیا جائے. لیکن بہتر یہ ہے کہ پورے ایام 20 کے روزے رکھ لیں نا. رمضان تو فرض ہے، نبی کی سنت پہ بھی تو کبھی عمل کریں کہ آپ 3 روزے رکھتے تھے ہر مہینے. ہم کم از کم شعبان میں رکھ لیں. 13، 14، 15 چاند کی تاریخیں، شعبان کی 13، 14، 15 جو تاریخیں شعبان کی، اس میں آپ روزے رکھیں گے، یہ کہلائیں گے ایام 20 کے روزے. یہ آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستمرہ ہے. آپ ہر مہینے رکھتے تھے ایام 20 کے روزے، ہم کم از کم شعبان میں رکھ لیں. تو 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے، تو 14 کو بھی اگر روزہ ہوگا اور اعمال اٹھیں گے شام کو اس رات کو سورج کے غروب کے وقت، تو تب ہوگا نا ہمارا روزہ اور اعمال جا رہے ہوں گے اوپر. تو 13، 14، 15 کو روزے رکھ لیں. صرف 15 کا رکھیں تو بدعت نہیں ہے، مستحب ہے، رکھ سکتے ہیں، لیکن صرف استحباب ہے. اور باقی رہی جاگنے کی بات، اس کو کہتے ہیں جاگنے والی رات. تو آپ یاد رکھیے اسلام میں جاگنے والی کوئی رات ہے ہی نہیں.
کوئی ایک رات بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ لیلۃ القدر بھی جاگنے کی رات نہیں ہے، اور اسلام میں ہر رات عبادت کی رات ہے۔ ان راتوں میں عبادت کی کثرت کی جائے، جاگنا مقصد نہیں ہے۔ جب جاگنے کی رات جاگنے کی رات جاگنے کی رات کہتے ہیں تو ہماری نوجوان نسل، بچے، عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جاگنا ہے، ٹی وی دیکھ کے جاگ لو، موبائل پہ جاگ لو، 2 نمبر بھانڈوں اور میراسیوں کے پروگرام دیکھو اور بس اس کے ساتھ جاگ لو۔ یہ مقصود نہیں ہے، عبادت مقصد ہے۔ اور یہ کیسے حاصل ہوگا؟ جتنی عبادت کر سکتا ہے کرے، باقی وقت سو جائے، پھر تہجد میں اٹھ جائے۔ ہمارے ہاں مشہور ہے جو سوئے گا نہیں اس کی تہجد نہیں ہوتی، یہ غلط بات ہے، بغیر سوئے بھی تہجد ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ اندیشہ ہو کہ میں وقت ضائع کروں گا تو سو جائے، تہجد میں اٹھ جائے۔ اور جو شخص رات عشاء جماعت سے پڑھے، خواتین گھر میں عشاء پڑھ لیں، تسبیحات کر کے باوضو سو جائیں، اور صبح اٹھ کے مرد جماعت سے نماز پڑھ لیں اور خواتین گھر میں نماز پڑھ لیں، پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ احادیث سے ثابت ہے یہ، اس رات کے لیے نہیں، ہر رات جو شخص عشاء اور فجر میں حاضر ہے، اس نے نماز پڑھی ہے اور اپنے جو اذکار ہیں، مسنون اعمال ہیں، ان کو کر کے سویا باوضو قبلہ، وہ شب زندہ دار ہے۔ وہ ان روایات میں، ان کی اسناد میں ضعف ہے، تحقیقی جائزہ، تحقیقی بات یہ ہے کہ ضعف ہے، لیکن مضمون طاقتور ہے، کئی طرق سے آ رہا ہے جو یہ بتلاتا ہے یہ رات خاص ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ رات دوسری راتوں کی بنسبت زیادہ درجہ رکھتی ہے، زیادہ فضیلت والی۔ مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب کا بھی یہی قول ہے۔ عارف الشذی میں محدث کبیر علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے یہی بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، یہ محدثین کلام کر رہے ہیں۔ تو اتنا جارحانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے، سب غلط ہے، سب من گھڑت ہے، صحیح حدیث کوئی نہیں ہے۔ حدیث اور محدث اور محدثانہ طرز عمل، وہ محدثانہ اصلاحات و اصطلاحات کے ساتھ چلتا ہے، اور محدثانہ اصطلاحات بتلاتی ہیں کہ اگر کئی طرق سے ضعیف روایات آئیں اور وہ مضمون شریعت کے، قرآن کے، حدیث کے، مزاج شریعت کے مخالف نہ ہو اور تعامل امت اس پر رہا ہو تو وہ مضمون طاقتور ہو جاتا ہے اور فضائل کے باب میں قابل قبول ہوتا ہے۔ احکام میں نہیں، استنباط میں نہیں، فضائل میں قابل قبول ہوتا ہے، تو اس کی فضیلت ثابت ہے۔ روزہ مستحب ہے، ایام 20 کے تینوں رکھیں، سب سے بہتر ہے۔ آتش بازی نہ کریں، حلوے نہ پکائیں، اور پھر 2 مہینوں کی مشق کے بعد اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر دیتے ہیں رمضان میں۔ نفس پہلے سے کمزور ہو چکا ہے، رمضان میں اور کمزور ہو جائے گا، اور فضائل بڑھا دیے، اجر بڑھا دیا، 1 کا 70، نفل پہ فرض کا ثواب، تاکہ گناہوں سے توبہ کرے اور نفس مطمئنہ اور قلب سلیم کی طرف سفر کرے، جو صدقے سے، ذکر سے، یتیموں کو کھلانے سے حاصل ہوتا ہے۔ حلال سے روزہ رکھے، حلال سے افطار کرے، حلال کو اپنائے، فرائض کی پابندی کرے، شیطان قید ہے، نفس کمزور ہو چکا ہے۔ اب یہ بارگاہ خداوندی میں قربت کا خواہاں ہے تو یہ قربت اس سے ملے گی، یہ جس وصل کا خواہاں ہے یہ وصل اسے ملے گا۔ سجدے بڑھا دیے، عبادت بڑھا دی رمضان میں، یہ پاکیزگی دی جا رہی ہے قلب کی، روح کی۔ اس کا مقصد صرف وقتی نیکیوں کا حصول نہیں ہے، اس کا مطلب مانجنا، برائیوں کو دھونا، گندگیوں کو دھونا، غلاظتوں کو دھونا، کثافتوں کو دھونا، میل کو دور کرنا، تاکہ روح پاکیزہ ہو جائے، یہ اللہ کا اچھا بندہ بن جائے، آئندہ آنے والی زندگی میں تسلسل کے ساتھ اچھے عمل کرے۔ یہ نہیں کہ رمضان میں بہت ساری نیکیاں حاصل کرنی ہے اور پھر آئندہ زندگی میں لوگوں کی گردنیں الٹی چھری سے کاٹنی ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ آدمی اچھا ہو جائے، اس کی روح پاکیزہ ہو جائے، اس کا دل نرم ہو جائے، یہ گناہوں کو چھوڑ دے، یہ اچھا شہری بن جائے، یہ اچھا انسان بن جائے، اچھا بیٹا، اچھا بھائی، اچھا شوہر، اچھا باپ بن جائے، اچھا مسلمان، اچھا امتی، اللہ کا اچھا بندہ بن جائے، مطیع و فرما بردار بن جائے، اس کا دل، اس کی نظر پاکیزہ ہو جائے۔ اشہر حرم میں اقدامی جہاد کو بند کر کے جہاد میں نفس میں لگا دیا، عبادات کی کثرت میں لگا دیا۔
اور اس میں روزہ بڑا اہم ہے تاکہ نفس کمزور ہو. اور پھر جب یہ چلتا رہا کہ لو اب رمضان آ گیا, ہم نے اجر بڑھا دیا, ثواب بڑھا دیا, اور شیطان ہم نے قید کر دیا, اب مزید کمزور کرو نفس کو, آگے کی طرف بڑھو. تمہارا سفر ہے آخری عشرے کی اس لیلۃ القدر کی جانب. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ پورا ایک لمبا راستہ ہے اشہر حرم کا, اور پھر یہ نیکیوں کا تسلسل جائے گا حج تک. اس پورے سیزن میں یہ لگا رہے گا تو باقی دنوں میں انشاءاللہ شیطان اور نفس کے مقابلے میں ڈٹ جائے گا, طاقتور ہو جائے گا. اور اگر یہاں کمزوری دکھائی پھر زیر ہو جائے گا, اس کا رمضان بھی ڈاماڈول رہے گا. جو عام دنوں میں صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں وہ رمضان میں جمعے پڑھتے ہیں, جو عام دنوں میں جمعے پڑھتے ہیں وہ رمضان میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں, جو عام دنوں میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں پھر رمضان میں ان کی تلاوت, ان کی تراویح, ان کا راتوں کو اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا وہ بڑھ جاتا ہے. ابھی سے اس کے لیے کوشش شروع کر دیں. اور یہ جو رات آنے والی ہے اس کے بارے میں افراط و تفریط کا شکار نہ ہوں. یہ نہ پٹاخوں کی ہے, نہ حلووں کی ہے, نہ من گھڑت 100 رکعتوں والی ہے. یہ عبادت کی رات ہے, اور عبادت میں تدائی نہیں ہے, اجتماعیت نہیں ہے. سب سے بہترین جگہ اپنے گھر میں عبادت کرے, چھپ کر, نظروں سے اوجھل عام دنیا کی اپنے گھر میں عبادت کرے. نفلی عبادت عمومی طور پر بھی گھر میں افضل ہے. ہم کیسے گھروں میں رہتے ہیں کہ اگر ہمیں 10 رکعت نفل بھی پڑھنی ہے تو ہمیں مسجد آنا پڑتا ہے. ہمارے گھر کا ماحول نہیں ہے. گھروں کو قبرستان نہیں بنانا چاہیے, گھروں میں نماز پڑھنی چاہیے, حتیٰ کہ سنت ہے گھر میں پڑھنا افضل ہے, تاکہ بچے, گھر, در و دیوار, خواتین وہ عبادت کے عادی ہوں, اس ماحول کے عادی ہوں. تلاوت گھر میں بھی کرنی چاہیے, ذکر گھر میں بھی کرنا چاہیے. تبھی تو فرمایا کہ وہ گھر جس میں ذکر ہوتا ہے آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے وہ مقام جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر تارے چمکتے ہیں. ہمارے گھروں میں ایک بڑا شیطان ہے جو دنیا بھر سے گانے, میوزک, فلمیں, برائی کی باتیں وہ لا لا کے ہم پہ انڈیلتا ہے. ہمارے جو بزرگ ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے باقی سب باتیں اپنی جگہ لیکن رمضان میں بند کر کے رکھ دو. اگر کوئی نیکی کا ایک آدھ پروگرام آتا بھی ہے تو وہ نیکی کے چکر میں پھر بدی کی طرف بھی بڑھ جائے گا. تو عزیمت کا راستہ تو یہ ہے کہ دیکھا ہی نہیں. اور چھوٹا شیطان ہر وقت جیب میں, وہ ہے موبائل. ادھر کچھ نیکی کا کیا تو ادھر برائی حاضر. گیلریاں کیا, ان باکس کیا, برائیوں سے بھرے پڑے. اس بڑے آلے کو بھی ٹھیک کر دیں. اللہ کرے ارباب اقتدار کو ہوش آئے. وہ آلہ فی نفسی ہی برا نہیں ہے, اس پر جو برائی بے حیائی آ رہی ہے جسے رمضان میں اور بڑھا دیا جاتا ہے وہ قابو میں آ جائے, وہ کم ہو جائے. اور جو چھوٹا آلہ یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. ہم ارباب اختیار سے بار بار مطالبے کرتے ہیں ٹی وی درست کرو, ٹی وی درست کرو, اس کا قبلہ درست کرو. بھائی میاں یہ جو چھوٹا ٹی وی جیب میں رکھا ہے اس کا قبلہ تو خود درست کر لو. اس کے کعبہ قبلہ مولا و مرشد تو آپ خود ہے نا, اس کو ٹھیک کر لو, اس کو پاک اور پاکیزہ کر لو. ہم سب انفرادی طور پر ٹھیک ہوں گے تو اجتماعیت ٹھیک ہونے کی طرف بڑھے گی. ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے پوری دنیا میں اسلام آ جائے سوائے میری 6 فٹ کی باڈی کے. سب سے پہلے اپنے جسم پر لے آئے نا, اپنے اوپر نافذ کر لیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے گھر والوں پہ نافذ کر لیں, اپنے بچوں پہ, اپنے گھر والوں پہ, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے خاندان میں, اپنے زیر اثر حلقے میں, اپنی مسجد میں, اپنے دعوت کے حلقوں میں, دفتر میں, ماتحتوں میں, دوستوں میں. اس طرح معاشرہ سٹیپ بائی سٹیپ, قدم بقدم ٹھیک ہوگا نا. ہم چاہتے ہیں سارا کام حکمران کر دیں, جب ہم ٹھیک نہیں ہے تو حکمران کہاں سے ہوں گے ٹھیک. اللہ سبحانہ و تقدس جو کچھ کہا گیا, سنا گیا, اس پر عمل کی توفیق دے, صحیح سمجھنے کی توفیق دے, جتنا کہا گیا اس کو اس کے مقام پر سمجھنے کی توفیق دے. افراط و تفریط نہ ہو شب برات میں, نہ تو یکسر اس کی برکات کا انکار کر دیں, اور نہ یہ ہو کہ اس میں بدعات و خرافات میں کھو جائیں اور بس جاگنے کے لیے کچھ بھی الٹی سیدھی حرکت کریں اور قبرستانوں میں جا کے میلے ٹھیلے, مخلوط اجتماع, بے پردگی, قوالیاں. یہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. انفرادی عبادت, خوب عبادت, اللہ سے معافی, رونا دھونا, اور روزے میں بہتر یہ ہے 13, 14, 15 ایام 20 کے روزے سنت کی نیت سے رکھ لے تو سب سے بہتر ہے. ورنہ صرف 15 کا روزہ علماء نے لکھا ہے. اعتدال کی بات یہ, حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی رحمہ اللہ نے اصلاحی خطبات میں بھی لکھا ہے, ان کے مواعظ میں بھی ہے کہ یہ مستحب ہے
اس سے زیادہ نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی نہیں جاگ رہا، جیسا کہ میں نے عرض کیا جاگنے کی تو کوئی رات ہے ہی نہیں پورے اسلام میں، عبادت کی راتیں ہیں ساری، تو کوئی اگر جاگ نہیں رہا یا عبادت، اس پہ نکیر نہ کرے. اسے نکیر کا مطلب اسے ٹوکے مت، روکے مت. اور اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا 15 کو تو اسے روکنا ٹوکنا نہیں چاہیے. ہاں روکنا ٹوکنا چاہیے رمضان میں، اللہ نہ کرے اگر کوئی اس کا روزہ چھوڑے. وآخر دعوانا ان